فاسق ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے وقت گزرنے کے ساتھ انشاءاللہ، ابھی ذرا ان کو وقت لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ پوٹینشلی وہ بھی مومن ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ تینوں معنی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں بھی ایک بہت ہی قدر قلیل اقلیت کے درجے میں ہے۔ اکثرهم الفاسقون، ان کی عظیم اکثریت جو ہے، غالب اکثریت جو ہے، وہ فاسقین پر مشتمل ہے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے اس علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تیسرے نیک اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 3 کتاب الوصیہ حدیث نمبر 4005۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں تم گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تکالیف۔ ضرر وہ ہے جو ڈیمیج ہو جائے، تکلیف وہ ہے جو وقتی طور پر آپ کو ناگوار محسوس ہو۔ تو ضرر تو یہ نہیں پہنچا سکیں گے، کہ اندر اتنا بلبوتا نہیں ہے، اتنا دم نہیں ہے، ان میں وہ کردار جو ہے انسانی کردار، وہ جرت، وہ ہمت وہ نہیں ہے کہ یہ مقابلے میں آ کر خم ٹھوک کر تم سے مقابلہ کر سکے۔ لن یضروکم، ان کی مخالفت، ان کی سازشیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، ہاں تکلیف دہ باتیں ہوں گی، کوئی تانے ہوں گے، کوئی تشنے ہوں گے، کوئی اور سازشیں ہوں گی، اس کی وجہ سے کچھ ایسی خبریں افواہیں اڑائیں گے جس سے کہ تمہارے اندر سراسیمگی پیدا ہو جائے، ایسی حرکتیں تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی پرماننٹ ڈیمیج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لن یضروکم الا اذن وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور اگر بالفرض انہوں نے تم سے جنگ کی جرت کی، ہمت کی، تو یہ فوراً ہی پیٹھ دکھا دیں گے اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اس میں بھی پس منظر میں ہے، اصل میں یہود کے قبائل جو تھے مدینے میں آباد تھے، ان کے کچھ آپس میں حلیف ہونے کا رشتہ تھا اوس اور خزرج کے ساتھ، اور خزرج کے جو حلیف تھے، اور خزرج میں سب سے بڑا منافق بیٹھا ہوا تھا عبداللہ ابن ابی، وہ انہیں شہ دیتا رہتا تھا، گھبراؤ نہیں، اگر محمد نے تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔
اگر محمد نے تمہیں مدینے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ. یہ جو ہے سپورٹ، ثم لا ینصرون، پھر وہ مدد نہیں دے سکیں گے. یہ بات بڑی تفصیل سے آئی ہے سورۃ الحشر کے اندر کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور ہم تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو تمہارا ساتھ دیں گے. ان میں سے کوئی ساتھ دینے والا نہیں. منافق بھی تو منافق اسی لیے کہ اسے جان اور مال بہت پیاری ہے، جان بھی پیاری ہے، مال بھی پیارا ہے. یہ تو منافقت کا اصل سبب تو یہی ہے. یہ کیسے میدان میں آ جائیں گے کھلم کھلا اپنے جان اور مال کا رزق لے کر؟ اور یہودیوں کا معاملہ بھی وہ ہے جو آج مسلمانوں کا ہے. وہن پیدا ہو چکا ہے ان میں. وہن کیا ہے؟ کراہیت الموت وحب الدنیا، دنیا کی محبت اور موت سے فرار اور موت کا خوف. یہ پیدا ہو جائے تو پھر کسی قوم کے اندر کوئی دم نہیں رہتا، کوئی بلبوتا نہیں رہتا. تو ان یقاتلوکم، اے مسلمانوں اگر یہ تم سے جنگ کریں گے، یولوکم الادبار، یہ فوراً پیٹ دکھا دیں گے، جم نہیں سکیں گے. ثم لا ینصرون، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی منافقین مدینہ جو ہے ان کی مدد کو آ جائیں گے تو یہ بھی غلط ثابت ہوگا. اب وہ آیت آ رہی ہے جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی، یہاں قدر تفصیل کے ساتھ آئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ہے آیت کے جس پر ختم ہوا ہے 7واں رکوع سورہ بقرہ کا. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت تھوپ دی گئی. ضرب علی، جیسے آپ دیہات میں دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپلے تھاپتی ہیں اور پھر اپلے کو ذرا زور سے دیوار پر مارتی ہیں تاکہ وہ دیوار سے چپک جائے. یہ ہے کسی شے کو تھوپ دینا کسی چیز پر. تو یہ ہے ضرب علی. ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت، اور ذلت کے لفظی معنی عربی زبان میں جو ہے وہ کمزوری کے، ضعف. والمسکنہ، اور مسکنہ کہتے ہیں کم ہمتی. ایک شخص اچھا بھلا ہے، تگڑا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جسے آپ کہتے ہیں نیورستھینیا کا مریض ہے، اعصابی کمزوری ہے، گراں ڈیل آدمی ہے، لمبا چوڑا ہے، پورا ہے، لیکن ہمت ہے ہی نہیں. ہمت جواب دے گئی، وہ مسکنت ہے. مسکنت وہ ہے کہ جس میں انسان کی ہمت جواب دے جائے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اب اللہ کے غضب میں گر گئے ہیں. یہ آیت جو ہے یہ سورہ بقرہ میں آئی، اور چونکہ یہ بہنیں ہیں آپس میں، سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے کی شکل میں ہے، لہذا وہی آیت یہاں بھی آئی ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے. لیکن اس وقت کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ان آیات میں آ رہی ہے. نوٹ کر لیجئے، اے ٹیمپرری چینج ان دی اسٹیٹس، یہ عارضی ہے، وقتی ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے ان کے اوپر ذلت. یورپ میں کئی سو برس تک انتہائی ذلیل یہ سمجھے جاتے تھے، انتہائی ان سے نفرت ہوتی تھی، شہروں میں آباد نہیں ہو سکتے تھے، ان کے گھیٹوز علیحدہ ہوتے تھے باہر، ان کو بہت گندا سمجھا جاتا تھا. جیسے کہ شدر اس طرح کی حیثیت یہودیوں کی رہی ہے یورپ کے اندر. یہ تو پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد ہوا اور اس کے نتیجے میں جیسے کہ انہوں نے شیعہ اور سنی کی تقسیم جو ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے شروع کروائی تھی، ایسے ہی یہ کیتھولسزم اور پروٹیسٹنٹزم کے درمیان خلیج پیدا کیے یہودیوں نے، اور پھر پروٹیسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنایا اور ان کے ذریعے سے پھر اپنا سٹیٹس بھی اونچا کیا اور اپنے لیے سود کی اجازت حاصل کی، جس سے کہ بینکنگ کے بڑے نظام قائم کر دیے اور پورے یورپ کو اپنے قرضوں کے اندر جکڑ لیا. جس طرح آج ہم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں میں غلام بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ہمیں ان کے گوڈے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں، وہ حال تمام یورپین نیشنز کا تھا یہودی بینکرز کے سامنے. تمام ممالک جو ہیں یورپ کے وہ مقروض تھے یہودی بینکرز کے اور ان کے گوڈے گٹے پکڑتے تھے. یہ ہاؤس آف گولڈ سمتھس اور ہاؤس آف روتھ شائلڈز کے اسی زمانے میں پروٹیسٹنٹ مذہب کی ایجاد کے بعد جب تک کہ پوپ کا رول تھا، پوپ کی حکومت تھی، اس میں اور بہت خرابیاں تھی، وہ دوسری بات ہے، لیکن سود حرام تھا. کوئی انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشن نہیں ہو سکتا تھا یورپ میں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے اجازت حاصل کی اور پھر بینکنگ کا نظام بنا کر اور پورے یورپ کو جکڑ لیا، جس کو کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں.
ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. اب یہاں الا کر دیا گیا، استثناء ہے. اللہ کے کسی عہد کے بہانے کے سہارے یا لوگوں کے کسی عہد کے سہارے کوئی تھوڑا سا انہیں سہارا مل جائے تو مل جائے، ورنہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. اللہ کا عہد جو محمد رسول اللہ کے ذریعے سے ہوا کہ آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے معاہدہ کر لیا یہودیوں کے ساتھ، تینوں ان قبیلوں کے ساتھ جکڑ لیا انہیں. لیکن جہاں وہ جکڑے گئے وہاں ان کا سٹیٹس بھی تو ہو گیا نا، وہ اب مسلمانوں کے ہم پلہ ہو گئے. وہ گویا کہ مدینے میں برابر کے سٹیزن قرار پا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. اور اس اعتبار سے جوائنٹ ڈیفنس کے اعتبار سے وہ ایک امت ایک ملت ہونے کی حیثیت حاصل کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حبل من اللہ، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معاہدے کی حیثیت سے اس کی روح سے انہیں ایک سٹیٹس حاصل ہو گیا. وہ حبل من الناس یا لوگوں کے سہارے، لوگوں سے کوئی معاہدے ہیں، حلیف ہیں، خزرج کے حلیف ہیں، فلاں کے حلیف ہیں، اور کسی قبیلے کے ساتھ حلیفی ہے، یا اور دنیا میں اسی طریقے سے کسی اور کے سہارے پر کھڑے ہیں. یعنی یہ وہ آکاش بیل ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے، درختوں کے اوپر چڑھتی ہے. وہ درخت جو ہے وہ حق کا بھی ہو سکتا ہے، باطل کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ درخت چاہیے اسے، ورنہ وہ خود جو ہے نہیں چڑھ سکتی، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، وہی الفاظ جو سورہ بقرہ میں آئے. اور یہ گر گئے ہیں اور کمایا ہے انہوں نے، they have earned the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وباؤوا بغضب من اللہ، they have earned the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala. وضربت علیہم المسکنہ. اب یہاں یہ مسکنہ کو آخر میں لائے. سورہ بقرہ میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہاں وہ غضب اور ذلت کے درمیان مسکنت ہے. یہاں ذلت کا بیان پہلے آ گیا، غضب کا بیان پہلے آ گیا، اس کے بعد مسکنت ہے. ان کے اوپر مسکنت تھوپ دی گئی ہے. کم ہمتی، مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ہتھیاروں کے انبار جمع تھے بنو قینقاع کے ہاں، لیکن حضور نے محاصرہ کیا، فوراً ہتھیار ڈال دیے. ٹھیک ہے، آپ جو فیصلہ کریں. بنو نذیر کا یہ معاملہ ہوا، بنو قریظہ کا یہ معاملہ ہوا. حالانکہ بڑی جمعیت تھی، بڑے مضبوط قلعے تھے، ان کی فصیلیں توڑنا آسان کام نہیں تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن ہمت ہی نہیں تھی. مقاومت کے لیے کوئی ہمت چاہیے، انسان کے اندر حوصلہ چاہیے. کھڑا ہونے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط ہونی چاہیے. وہ ریڑھ کی ہڈی جواب دے چکی ہو تو کیا کرے گا انسان. ضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ ان کی کیفیت ہوئی ہے اس سبب سے کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور یہ انبیاء کو قتل کرتے رہے ناحق. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا. ان کی تو تاریخ جو ہے داغدار ہے انبیاء کے قتل سے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. یہ سارا جو حال ان کا ہوا اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اپنی حدود سے تجاوز کیا. یہ وہی الفاظ بعین ہی جس پر کہ سورہ بقرہ کی آیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہاں یقتلون النبیین ہے، یہاں آیا یقتلون الانبیاء بغیر حق. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ ہے آیت سورہ بقرہ کی. یہاں وہ آیت ذرا کچھ اضافوں کے ساتھ، کچھ توضیحات کے ساتھ، کچھ ترتیب کی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید کا یہ اعتراف حق ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی کوئی ان کے ہاں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں. اقرأ أخيا ورتل القرآن. یہ دنیا کا دستور ہے کہ آپ جو بھی اسے دیں گے آپ کو واپس حساب سے ملے گا، مگر جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے اس کا اجر آپ کو بے شمار ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. آئیے آپ بھی بے حساب اجر و ثواب کے مستحق بن جائیے.
पीस टीवी उर्दू का ताउन करें। आप अपनी ज़कात और इमदाद की रकम भेज सकते हैं IRFI अल रायान बैंक, क्वाड्रेंट कोड 48 Calthorpe Road, Birmingham, UK, postcode B151TH, pound account number 011323301, euro account number 011323302, US dollar account number 011323303, sort code 300083, SWIFT BIC code IBOBGB22, IBAN GB52 Lloyd 30963401 024192। टेलीफोन के जरिए रकम भेजने के लिए +44 208 2424 321। आप अपनी भेजी हुई इमदाद की जानकारी admin@peacetv.tv पर दें। पीस टीवी उर्दू का ताउन कीजिए। क्या है जादू टोना की हकीकत? क्या बदल सकती है इनसे किस्मत? क्या जरूरी है जिन्नात का डर? क्या वाकई होता है नजर बद का असर? देखिए हमारे साथ हमारा प्रोग्राम जिन जादू नजर बद, सिर्फ पीस टीवी उर्दू पर। किस तरह इस्लाम देता है जमाने के मनफी नजरियात को बदल। जिन, जादू और नजरे बद, कल शाम 5:30 बजे और दोबारा रात 12 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। लेसु सवा, ये सब के सब एक जैसे नहीं है, बराबर नहीं है। मिन अहलिल किताब उम्मतुन काइमतुन, अहले किताब में ऐसे लोग भी हैं जो क़याम करते हैं, सीधी राह पर कायम है। यतलून आयातिल्लाह आनाल लैल, अल्लाह की आयात की तिलावत करते हैं रातों के औकात में भी। वहुम यसजुदून, और सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और वो अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, यौम आखिर पर भी। वयामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर, और भलाई का हुक्म देते हैं, बदी से रोकते हैं। वयुसारिऊन फिल खैरात, और नेकियों में एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। उलाइका मिनस सालिहीन, और ये लोग यकीनन सालिहीन में से हैं। अब इसके भी वही तीन मानी होंगे। या तो इशारा हो रहा है अहले किताब में से उन लोगों की तरफ जो ईमान ला चुके हैं, थे तो उन्हीं में से ना। अब्दुल्लाह इब्न सलाम किन में से थे? यहूद में से थे। जो भी ईमान ले आए थे, या तो उनका नक्शा खींचा जा रहा है, या ये है कि इनमें अपनी उम्मत के एतबार से, दीन मूसवी के एतबार से ये तमाम औसाफ अभी बरकरार हैं। ये गोया कि एक होप है कि ये लोग आज नहीं तो कल ईमान ले आएंगे। और या ये कि इनके बारे में तीसरे मानी ये है कि ये पोटेंशियल मोमिन है कि जो ईमान ले आएंगे आज नहीं तो कल। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युकफरूह, और जो भी कोई खैर का अमल ये करेंगे तो उसकी नाकदरी नहीं की जाएगी। अगर एक शख्स हजरत मूसा के दीन पर खुलूस के साथ कायम है तो अल्लाह ताला उसकी नाकदरी नहीं करेगा, उसे लाजमन तौफीक दे देगा कि वो मोहम्मद पर ईमान ले आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है कि अल्लाह नाकदरी नहीं कर रहा हो कि वो अपने दीन पर खुलूस के साथ कायम थे, उसके ऊपर अमल कर रहे थे। तो उनका ये खुलूस जो है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने में उनके साथ था, ये खुलूस जो है ये मुबारक साबित होगा कि फिर ये अल्लाह ताला इनको दीन मोहम्मद में दाखिल होने की भी तौफीक दे देंगे।
ان الذین کفروا، اس کے برعکس جو لوگ اڑ گئے کفر پر ان میں سے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کچھ کام نہیں آ سکیں گے ان کے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولادیں اللہ سے بچانے میں۔ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، یہ پکڑے جائیں گے، یہ بنو قینقاع ہوں، بنو نذیر ہوں، بنو قریظہ ہوں، اللہ کا عذاب جب آئے گا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، نہ ان کی اولاد کام آئے گی نہ ان کے اموال کام آئیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ تو لازماً آگ والے ہیں اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر ان میں سے وہ لوگ بھی تھے ایکٹیوسٹ جو اپنی دولت خرچ کر رہے تھے، تالیف قلب، مسلمانوں میں سے منافق نکالنے اور ان کے اندر نفاق کو پروان چڑھانے کے لیے اپنی دولت استعمال کرتے تھے۔ جیسے تالیف قلب جو ہے زکوٰۃ کے مصارف میں سے ایک مصرف ہے، کافروں میں سے کچھ لوگوں کے زہر کو کم کرنے کے لیے کوئی تھوڑا بہت ان کو مال دے دیا جائے، تالیف قلب ہو جائے، شاید ان کی مخالفت کا جو ہے زور کم ہو جائے، یہ بھی ایک ہے زکوٰۃ کے مدوں میں سے ہے تالیف قلب۔ اسی طریقے سے یہ یہودی اپنا دولت استعمال کر رہے تھے، اوس اور خزرج کے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ان پر احسانات کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی بھلائی کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، احسان مندی پیدا ہو جائے، پھر وہ انہیں یوز کریں، ففتھ کالمسٹ کی حیثیت سے، جاسوسوں کی حیثیت سے، اپنے اعلی کار کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ فرمایا مثل ما ينفقون فی هذه الدنیا، یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اپنے ان مذمومہ مقاصد کے لیے، ان کی مثال ہے کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی قوم کی کھیتی تھی جو کہ ظالم قوم تھی، گناہگار قوم تھی، ناہنجار قوم تھی اس کی کھیتی، لیکن اس پر ایک ایسی آندھی آئی جس میں پالا تھا اور وہ پالا مار گیا پوری کی پوری کھیتی کو، پوری کی پوری کھیتی جو ہے تہس نہس ہو گئی۔ اسی طرح ان کا یہ انفاق جو یہ کر رہے ہیں، اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں، یہ سب اٹ ول گو ان وین، اٹ ول پروو ٹو بی این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بالآخر اللہ کا دین غالب آئے گا، محمد کامیاب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین جو ہے اس کے جھنڈے گڑ جائیں گے، اور جزیرہ نماء عرب پر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کی کیفیت جو ہے وہ ظہور میں آ جائے گی۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، اور یہ کوئی اللہ کا ظلم نہیں ہوگا ان پر، بلکہ یہ ان کے اپنے اوپر جو ظلم انہوں نے کیا تھا اس کا مظہر ہوگا۔ وہی کہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ ظالم نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب ہدایت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کہ یہ جو اب سٹرگل اور کشمکش شروع ہو چکی ہے، یہ ہر قدم پر تمہارا راستہ روکیں گے۔ اب یہ حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، پہلے تکبر تھا جو مانے ہوا کہ جس نے کہ روک دیا انہیں حضور پر ایمان لانے سے، اب حسد کی آگ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر بھٹی دہک رہی ہے، لہذا اب ذرا احتیاط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اہل ایمان اپنے لوگوں کے سوا کسی کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ بتانا کہتے ہیں جیسے لحاف کا استر ہوتا ہے نیچے کا حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ مس کرتا ہے، ایک لحاف کا اوپر کا کپڑا ہے، زیادہ خوبصورت اسی کو بنایا جاتا ہے، باقی استر بیچارہ جو ہے اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، لیکن جسم سے قریب تر تو وہ ہوتا ہے۔ تو بتانا پھر یہیں سے بنا ہے لفظ کہ جو آپ کے ایسے قریبی عزیز ہوں کہ جن سے آپ دل کی بات کہتے ہو، دل کا بھید جس کے سامنے کھول سکتے ہو۔ تو اہل ایمان ان لوگوں کو اپنے سوا کسی کو اپنا بتانا، اپنے بھیدی، اپنے جگری دوست مت بناؤ۔ تمہارا یہ ان کے ساتھ ربط و تعلق، تمہاری دوستیاں، تم ان کے خلوص اور اخلاص اور مظاہر جو یہ تمہارے ساتھ کرتے ہیں، مدارات کرتے ہیں تمہاری اور چاپلوسی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تمہارے رویے میں کوئی نرمی پیدا نہ ہو جائے، تم اپنے راز کی باتیں ان کے سامنے نہ اگل دیا کرو۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، وہ کبھی نہیں کرتے تمہارے معاملے میں کسی بھی برائی اور کسی بھی خرابی میں، جو بھی بس پڑے ان کا برائی کے لیے وہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، ان کے اندر جو تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس سے وہ راضی ہوتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس کو جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، یہ تو ان کے منہوں سے ان کا بغض جو ہے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے بغض کی، عداوت کی اور حسد کی، وہ ان کے منہوں سے ظاہر ہے، ان کی زبان سے ایسے زہر میں بجھے ہوئے الفاظ نکلتے ہیں۔ تم اذان دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں،
تم کچھ اور کہتے ہو سمعنا واطعنا، وہ کہتے سمعنا وعصینا. تم کہتے ہو کہ انظرنا یا راعنا، تو یہ کہتے راعینا. یہ سارا جو ہے ان کے اندر کا جو بغض ہے ان کے اندر، وہ ان کا ظاہر ہے ان کے زبانوں سے، ان کے منہوں سے. قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اور جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے، جو بغض ہے، جو دشمنی ہے، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے جو ان کے منہوں سے ظاہر ہو رہی ہے. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ سمجھو کہ آئس برگ کا صرف اوپر کا جو ہے وہ ٹاپ تمہیں نظر آ رہی ہے، نیچے کیا کچھ ہے. جن کے سینوں میں جو آگ لگی ہوئی ہے، حسد کی آگ بھٹی کی شکل میں ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی ہدایات کو، اپنی رہنمائی کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. ہاں انتم اولئک تحبونہم، دیکھو یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو. کیونکہ پرانے روابط تھے اوس اور خزرج کے اور ان تین قبیلوں کے، آپس میں روابط تھے، دوستیاں تھیں، اور مسلمان تو اپنے اسی خلوص اور اخلاص کے ساتھ گویا کہ ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. ہاں انتم اولئک تحبونہم، یہ تم ہو کہ جو ان سے محبت کرتے ہو. ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو پوری کی پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو.